عرفانہ امین سورہ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں بحثیت ماسٹر کام کرنے والی استاد جنہیں رواں ماہ یوم اساتذہ کے موقع پر صدر ہند دروپدی مرمو نے وادی کشمیر میں بہترین استاد قرار دینے پر اعزاز سے نوازا۔ دہلی سے اپنی رہائش گاہ واپس پہنچنے پر ان کے عزیز و اقارب نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ عرفانہ امین کے 2 بیٹے ہیں اور ان کے خاوند ہلال احمد وانی جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں بحیثیت ملازم کام کرتے ہیں۔ عرفانہ امین کو یوم اساتذہ کے موقع پر جموں کشمیر کے بہترین استاد منتخب ہونے پر ایک سند، میڈل، 50,000 نقدی کے علاوہ کچھ کتابیں اور ایک شال سے نوازا گیا۔ اس طرح کا اعزاز حاصل کرنا واقعی قابل تعریف اور قابل فخر ہے۔ بحیثیت خاتون ایک عورت کی کافی ذمہ داریاں ہوتی ہے، گھر کا کام کاج سنبھالنا، بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا اور اپنے خاوند کے فرائض انجام دینا، اور اس کے باوجود لگن اور انتھک محنت کر کے بچوں کو اسکول میں پڑھانا۔ ایک عورت ہوتے ہوئے عرفانہ نے یہ اعزاز حاصل کر کے ثابت کر دیا، جب ایمانداری اور محنت سے انسان کام کرتا ہے تو اس کا پھل اور انعام اسے ضرور حاصل ہوتا ہے۔ استاد کا پیشہ کافی متبرک اور قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ استاد کی تربیت سے ہی اس کے شاگرد صحیح تربیت حاصل کر کے سخت اور مشکل ترین مراحل کا مقابلہ کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ کس طرح کی لگن اور محنت نے عرفانہ کو یہ اعزاز حاصل کرنے کے قابل بنا دیا، ناظرین ہم عرفانہ سے ہی سنیں گے کہ آخرکار کس لگن اور محنت نے انہیں یہ اعزاز حاصل کروایا، جس سے وادی کشمیر کے تمام لوگوں کا سر فخر سے اونچا ہوا۔ میرا نام ڈاکٹر عرفانہ امین ہے، میں بحیثیت ماسٹر بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سورا میں کام کرتی ہوں۔ میں نے کچھ تو نہیں ڈفرینٹ اتنا تھا کہ میں نے ٹریننگز دی ہے، میں نے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن پہ کام کیا ہے، چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کے ساتھ کام کیا ہے، ان کی ایجوکیشن کے لیے میں نے کام کیا اور کچھ بکس لکھی ان کی چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کے لیے بھی اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے لیے بھی، این جی اوز کے ساتھ اس بارے میں بھی کام کیا۔ اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں پچھلے 3-4 سال سے میں انٹرپرینورشپ اور اب میں انگلش پڑھاتی ہوں، اور پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ میں نے پروجیکٹ میتھڈ، کیس اسٹڈیز اور اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ اپنایا، جس کی وجہ سے میرے بچے کلاس میں ریٹین بھی ہو گئے اور ان کو کانسیپٹس اچھی طرح سے کلیئر ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ میں نے انٹرپرینورشپ کو ڈائریکٹلی آرٹ کی طرف لے لیا، یعنی کہ پورا ایک لیسن میں نے آرٹ کے ایک چھوٹی سی پکچر کے انڈر ڈال دیا۔ اگر میں مطلب فار ایگزامپل مارکیٹ کے بارے میں پڑھاتی، ایک دن کا لیسن جو ہے وہ سارا مارکیٹ میں ہمارے کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، جیسے پروڈکٹ ہونا چاہیے، پالیسیز ہونی چاہیے، پیپل ہونے چاہیے، یہ سب چیزیں میں نے ایک پکچر کے انڈر، کبھی کہیں پہ پھول بناتی تھی میں تو اسی پھول کے انڈر ڈالتی تھی، کہیں گوبھی کا پھول بنایا، کبھی درخت بنایا، تو پورے لیسن کو ایک آرٹ کے اندر ڈال کے بچوں کو آسانی ہو گئی یہ سب سمجھنے میں۔ جب میں نے سنا کہ مجھے اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ یہ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے یہ ایوارڈ ملے گا، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔
جب 22 سال کا کیریئر ہے میرا گورنمنٹ میں ایز ٹیچر کام کرتے ہوئے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایوارڈ ملے گا. ہاں کام کرتی گئی تھی میں ہمیشہ، جب بھی لگا کہ کسی بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ایون میں بچوں کے گھر بھی جاتی ہوں جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کسی بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کے گھر بھی چلے جاتے ہیں تاکہ بچے کو وہ چیز ملے جس کی اس کو ضرورت ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے. اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہاں جب یہ ایوارڈ ملا مجھے بہت خوشی ہوئی، کافی خوشی محسوس ہوئی، اور مطلب یقین ہی نہیں ہوا کہ مجھے ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے. سب سے پہلے مجھے اپنے ہسبینڈ کا کافی سپورٹ رہا، کیونکہ جب بھی میں کام پہ ہوتی تھی مطلب ایکسٹرا ٹائم کبھی گھر سے باہر دیتی تھی، اکثر دیتی تھی میں گھر سے باہر ایکسٹرا ٹائم، تو اس وقت گھر کو میرے بچوں کو ہسبینڈ ہی دیکھتے تھے، یا کبھی گھر میں جو کچھ آپ کو تو معلوم ہے گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں، تو پورا سپورٹ مجھے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے ملا. اور باقی جو لیڈ سپورٹ ہوتا ہے وہ بھی مجھے اپنے فادر ان لا، مدر ان لا سب سے ملا. میری سسٹر ان لاز ہے یہاں پہ، سب کی طرف سے مجھے ہر کسی قسم کا سپورٹ ملا. یا یوں کہیں میں باہر رہتی تھی تو میرے بچے گھر میں رہتے تھے، تو یہاں پہ دیکھنے والے باقی افراد خانہ تھے جو ان کو اچھی طرح سے ہینڈل کرتے تھے.